اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہم نے الباب الثانی شروع کیا تھا اور باب الثانی تھا فی انواعہ. انواع سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اقسام، یعنی انواع الحج. اور اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، یا تو حج تمتع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا قران ہوتا ہے، یا افراد ہوتا ہے. اصل اگر آپ کو میں ابتدا طور پر بتاؤں تو تمتع کا فرق کیا ہے؟ تمتع میں عمرہ پہلے ہے، حج بعد میں. اور قران اور افراد میں حج پہلے ہے، عمرہ بعد میں. سمجھ میں آیا فرق؟ دروازہ بند کرو، ٹھیک ہے. کیا مطلب؟ حج تمتع جو ہم کریں گے نا، وہ حج تمتع ہوگا. جو 12 میل سے زیادہ کے فاصلے پر ہے ان سب کو حج تمتع کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو ہمارے لیے حج تمتع ہے. حج تمتع میں پہلے عمرہ بعد میں حج. اور قران اور افراد میں پہلے حج، جو قریب میں ہے مکے کے آس پاس ہیں ان کو پہلے حج بعد میں عمرہ. اور قران اور افراد میں کیا فرق ہے؟ افراد جو حج کر رہا ہے اس پر قربانی نہیں ہے. 5 میل صحیح، 12 میل ہے نا، 5 میل ہے، 12 میل ہے. قران و افراد میں کہ جو قران والا ہے وہ قربانی اپنے ساتھ لے کر جائے گا. قربانی ساتھ لے گیا ہے تو کرے گا مینا میں، ورنہ تو نہیں کرے گا، وہ بھی نہیں کرے گا. ورنہ ساتھ میں جہاں سے چل رہا ہے، جہاں سے اس نے احرام باندھ رہا ہے، وہیں سے قربانی ساتھ لے جائے گا. قران والا افراد والے کو نہیں لے جانی ہے. اور تمتع والا مینا میں جا کے لے گا، کرے گا قربانی. یہ فرق آئے گا. تو جو باہر ہیں، دوسرے ملکوں میں ہیں، ان کے لیے کون سا ہے؟ نہ قران نہ افراد. کیا ہوگا؟ تمتع. اور جو وہاں ہیں مکے کے آس پاس، خود سعودیہ میں ہیں، جن کا دوری زیادہ نہیں ہے، ان کے لیے کیا ہے؟ قران و افراد. آئے گا انشاءاللہ، پورا فرق سمجھ میں آئے گا دھیرے دھیرے. جو انڈیا میں رہتے ہو یعنی سعودیہ میں کام کرتے ہو، ان کے لیے کیا ہے؟ جو انڈیا میں رہتے، سعودیہ میں رہتے، تو وہیں کا حکم ہوگا نا. بھلے انڈین ہو، رہ کہاں رہے، وہ ان کا میقات، انہوں نے کہاں سے حج کا ارادہ کیا، کہاں رہ رہے، اس پہ ڈیپینڈ کرے گا. اور جو کل میں بتا رہا تھا، جیسے اب جو اپنے قافلے جاتے ہیں، قافلہ اگر پہلے جاتا ہے، یاد رکھیں انڈیا سے کچھ لوگ 40 دن پہلے چلے جاتے ہیں، سرکاری کوٹے سے جاتے ہیں، جو وہ پہلے چلے جاتے ہیں کہ نہیں چلے جاتے ہیں؟ پہلے جاتے ہیں. جب پہلے جائیں گے تو معلوم کہاں جائیں گے؟ پہلے مدینہ جائیں گے، ٹھیک. مدینے میں 10 دن 12 دن رہیں گے، اس کے بعد جائیں گے حج کے لیے مکے. تو اب ان کے لیے معلوم کیا میقات کیا ہو جائے گی؟ مسجد شجرہ. کہاں؟ مسجد شجرہ. مدینے والوں کی کہاں ہے میقات؟ مسجد شجرہ ہے. اور اگر آپ ڈائریکٹ حج کے لیے جا رہے ہیں، کچھ لوگ جو دیر سے جاتے ہیں، پہلے حج کرتے ہیں بعد میں مدینہ جاتے ہیں. جو لوگ پہلے جاتے ہیں وہ پہلے مدینہ جاتے ہیں، بعد میں حج کے لیے جاتے ہیں. تو میقات دونوں کا چینج ہو جاتا ہے. آپ اگر ایئرپورٹ سے جا رہے ہیں تو آپ جائیں گے جوحفہ. جوحفہ سے آپ احرام باندھیں گے ہم لوگ، ٹھیک ہے. اور جو لوگ مدینے پہلے گئے ہیں، مدینے سے مکے کے لیے جا رہے ہیں، مکے میں بنا احرام کے جانا جائز نہیں ہے. مکے کی حدود میں داخل ہونا. حد انشاءاللہ آئے گی 80-90 کلومیٹر کی حد آتی ہے. بنا احرام کے داخل ہونا جائز نہیں ہے. آئیں گے سارے مسائل انشاءاللہ. تو دیکھیے، وَهِيَ ثَلَاثَةٌ، یہ 3 ہے. تمتع بالعمرہ، حج تمتع کریں گے لیکن احرام جو وہاں سے ہوگا، کس کا احرام ہوگا؟ عمرے کا. پھر کہاں چلے جائیں گے؟ پھر جو عمرہ کرنے کے بعد جو احرام باندھیں گے وہیں سے مکے سے، وہ کس کا ہوگا؟ بالحج. عمرے سے کدھر چلے جائیں گے؟ حج کی طرف. یہ حج تمتع کہلائے گا.
وقران و افراد. اما التمتع کیسے کرنا ہے ہمیں، پھر سے کل والا دوہرا دیتا ہوں، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. فصورتہ، تو صورت التمتع، تمتع کی شکل کیسی ہے، کیسے کیا جائے گا. الاحرام من المیقات، میقات سے کیا کریں گے، احرام باندھیں گے. اور یہ احرام کس کا ہوگا، حج کا کہ عمرے کا، عمرے کا. ٹھیک ہے. والطواف بالبیت سبعا، اور پھر کیا کریں گے، 7 مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف. ٹھیک ہے. والصلاة رکعتین، 2 رکعت نماز، فی مقام ابراہیم علیہ السلام، مقام ابراہیم میں. مقام ابراہیم جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں، وہ گول چھوٹا سا پتھر دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے. آئیے ادھر آئیے، خانہ کعبہ کی تصویر میں آئیے، یہاں آئیے. مقام وہ جو چھوٹا پتھر خانہ کعبہ میں دکھتا ہے نا، یہ والا، یہ مقام ابراہیم ہے. ٹھیک ہے. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، ہمیں یہاں پہ نماز پڑھنا ہے. خانہ کعبہ کی تصویر پوری دیکھیے. یہ رہا مقام ابراہیم، اس تصویر میں دیکھیے، دکھ رہا ہے. اس کو اپنے طواف میں اندر لینا ہے. یہاں مسائل ہے، اسی میں مسئلہ تھا طواف کتنے دائرے میں آپ کر سکتے ہیں، پورے اس میں نہیں کر سکتے ہیں. کچھ نے اجازت دی ہے، کچھ نے نہیں دی ہے. جیسے بڑھتا چلا جا رہا ہے، بھیڑ بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو مسئلہ بعد میں تفصیلی ہے. وہ تو دکھ رہا ہے یہ. اس کو اپنے اس میں رکھنا ہے، اور اس کے پیچھے نماز پڑھنی ہے. ہاں اس کے اندر طواف کرنا ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنی ہے. ادھر اندر نہیں، ادھر، یعنی یہ سامنے ہوگا ہمارے. ہاں یہ سامنے رہے گا. چاروں سائڈ سے پڑھ سکتے ہیں، کہیں پہ چاروں سائڈ سے جہاں چاہے وہاں پڑھیں. آئے گا مسئلہ، یہ تو نماز میں گزر چکا ہے نا، کہ اوپر پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے، اندر پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے. ایو جدران شاء، جو دیوار چاہے اوپر کیسے پڑھ سکتے ہیں. یہ جو چھوٹی باؤنڈری لگی ہے نا، اس کو اپنے سامنے رکھنا ہوگا. جب چاروں طرف پڑھ سکتے تو یہاں کیوں پڑھیں گے جناب، کہاں پہ، یہاں مقام ابراہیم. نہیں تو یہ شرط ہے نا، یہ نماز طواف ہے، سمجھ رہے نماز نا. ہاں پڑھنی ہے. نماز طواف کی شرط ہے ہاں. کہ خلف مقام ابراہیم پڑھی جائے، وہ کہیں نہیں پڑھ سکتے. تو اتنی بھیڑ میں کیسے پڑھیں گے، نہیں تو اس میں موقع ہوتا ہے نا، کوئی وقت ایسا ہوتا ہے پڑھ لیتا ہے آدمی، اسی میں کیا کرے گا. والصلاة رکعتین فی مقام ابراہیم، 2 رکعت نماز مقام ابراہیم میں. والسعی بین الصفا والمروہ 7، اور 7 مرتبہ سعی کریں گے صفا اور مروہ کے درمیان. والتقصیر، اور کیا کروائیں گے، تقصیر، بال یا ناخن کا کاٹنا. ٹھیک ہے. تقصیر کس کو کہیں گے، بال یا ناخن کا کاٹنا. اب دیکھیے مولانا، اب یہاں تک عمرہ ہمارا مکمل ہے. کیا کیا، میقات سے جب پہنچے، جیسے جوحفہ پہ آپ گئے، مسجد شجرہ مدینے سے جا رہے ہیں، تو احرام باندھا، احرام باندھیں گے عمرے کی نیت سے، عمرہ تمتع. کیا کہیں گے، عمرہ تمتع کی نیت سے آپ نے احرام باندھا. پھر احرام باندھ کے خانہ کعبہ پہنچیں گے، خانہ کعبہ میں جا کے 7 مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کریں گے. طواف کو اسٹارٹ کرنا ہے جہاں مقام وہ حجر اسود ہے نا، وہاں سے اسٹارٹ کرنا ہے. آئے گا انشاءاللہ، اس کی پوری بحث آئے گی، کہاں سے ہوگا، کیسے ہوگا، اس کے مسائل کیا ہیں. باطل ہو جائے تو کیا کرنا ہوگا، مثلا وضو باطل ہو گیا، ریا خارج ہو گئی، کیا کریں گے آپ. 7 چکر لگانے سے اتنا آسان تھوڑی ہے. آرام سے چلنا. پیشاب لگ گیا آپ کو، تو اس کے احکام ہیں پورے سب کے.
वस्सलातु रकअतैनि फी मकाम इब्राहिम, तवाफ करने के बाद क्या करेंगे? 2 रकअत नमाज पढ़ेंगे मकाम इब्राहिम में। फिर नमाज पढ़ने के बाद कहां चले जाएंगे? सफा और मरवा के दरमियान साई करेंगे, जहां जनाब हाजरा ने क्या की थी? साई की थी। वह तकसीर, और साई के बाद क्या करेंगे? अपने थोड़े बाल या नाखून कटवाएंगे, और ये हो जाएगा तो आपका उम्रा मुकम्मल। अब यहां से हमारा चलना है वल इहराम। इतना तो समझ में आ गया था कल सबको? हाँ बेटा, क्या रहेगा? आदमी, हाँ सब आदमी क्या औरत? औरत हज में भी थोड़े से कटवाएगी, औरत के लिए तकसीर ही है। वल इहराम सानियन, फिर दूसरी मर्तबा इहराम बांधेगा। कहां? मिन मक्का, मक्के से। किसके लिए बांधेगा? बिल हज, हज के लिए। जिसके लिए मैंने क्या कहा था, लोग क्या करते हैं, करीबी में कोई मस्जिद है वहां जाते हैं। जब इंशाल्लाह आप लोग जाएंगे, खुदा सबको हज नसीब फरमाए, जब आप लोग जाएंगे तो इंशाल्लाह बस करीब में ही कोई मस्जिद है, ज्यादा दूर नहीं, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जो भी हो, मैं भी दुआ करें इंशाल्लाह अगर हो जाए तो हम भी जाके देखें। तो अभी तक तो पढ़ा है, तदबीर भी करके आएंगे इंशाल्लाह। दुआ करें कि मामलात आसान हो। कह रहे हैं वल इहराम सानियन, दूसरा इहराम बांधेंगे मक्के ही से, बिल हज, किसका? हज का। अब हज का इहराम आपने बांध लिया, ठीक है। हज स्टार्ट मालूम कब से होता है? 9 तारीख से। 9 तारीख को हज शुरू होता है। 9 से पहले आप ये सारे काम अंजाम दे देंगे उम्रे वाले, सही। अब जो है कह रहे हैं 9 तारीख को हज शुरू होना है, वाजिबी हज। इमाम हुसैन कब निकले हैं? 8 को। 9 से हज हो रहा है। पूरी दुनिया से हाजी कहां पहुंच रहे हैं? मक्के। वल वुकूफु बिअरफात, मैदान है अरफात का, बहुत बड़ा मैदान, उसमें वुकूफ करना, कुछ पढ़ना नहीं है, नमाज नहीं है, सही, रुकू सजदा नहीं है, तिलावत नहीं है, मर्जी है करिए, नहीं मर्जी है छोड़ दीजिए, दुआ पढ़नी है पढ़िए, नहीं पढ़ना मत पढ़िए, सही, सोइए लेटिए बैठिए जो करना हो करिए, लेकिन रहना कहां है? मैदाने अरफात में। हज यहां से शुरू है, देखिए पहला अरकान है हज का, वल वुकूफु बिअरफात, मैदान अरफात में वुकूफ करना, चाहे सोए, लेटे, बैठे, खड़े रहे, पूरे मैदान में कहीं भी, बड़ा बड़ा मैदान है, जहां कहीं भी रहे आप, बैठना बैठे, चौकड़ी लगा के इबादत करनी है, इबादत करें। कब बैठना है ये, कब वुकूफ करना है? तासिअ ज़िलहिज्जा, 9 ज़िलहिज। कब से करेंगे? जोहर से, जोहर से इलल गुरूब, मगरिब तक, मगरिब वही हो जानी चाहिए, कहां? मैदान अरफात में, लेकिन मगरिब की नमाज वहां नहीं पढ़ेंगे, पहले आ चुका है, उसके लिए नमाज का ताखीर करना जायज है, चाहे आधी रात हो जाए, कि मगरिब की नमाज, चूंकि मगरिब तक तो आप वहीं रहेंगे, फिर मैदान पार करते करते 10 बज जाए, 11 बज जाए, आप जाके उस नमाज को कहां पढ़ेंगे? मशआर में, मैदाने मुज़दलिफा, मशआर आएगा इंशाअल्लाह। वल वुकूफु बिअरफात, अरफात में वुकूफ करना, तासिअ ज़िलहिज्जा इलल गुरूब, 9 ज़िलहिज्जा को गुरूब तक। यहां इंतहा दे दी लेकिन शुरुआत तो नहीं दी है, यानी अरफात के सहरा में रहना, चाहे सोए रहें, बैठे रहें, खड़े रहें, जोहर से लेकर 9 तारीख के जोहर से लेकर मगरिब तक। फिर कह रहे वल इफादतु इलल मशआर, मशआर मैदान मशआर है ये, आराम आराम से चला जाएगा इंशाअल्लाह। वल इफादा, इफादा किसको कहते हैं? ज़िहाब, निकलना। वल इफादतु इलल मशआर, और निकलेगा किसके लिए? मशआर के लिए। वल वुकूफ बिही, और उसमें वुकूफ करेगा बादल फजरे, कब?
फजर के बाद, फजर से लेके तुलुए शम्स तक वकूफ बिल मशअर कितना है? फजर से लेकर तुलुए शम्स तक। अच्छा, सूरज तुलू हो गया तो 10 तारीख आ गई कि नहीं आ गई? जी आ गई भाई 9 को जोहर से लेकर मगरिब तक रहा कहां? अराफात में। मगरिब के बाद चला, चलते चलते पहुंचा कहां? मशअर में। रात में पहुंच गया 11 बजे, 11:30 बजे, जब भी पहुंचा वहां जाके नमाज पढ़ेगा। सुबह जब होगी उस पर वाजिब हो जाएगा उसमें रहना, ठीक है। फजर से लेके कहां तक? इसीलिए रात में लोग पहुंच जाते हैं। कहां रहेगा? मैदान मशअर में। फजर से लेके जब अजान होती है, फजर तुलू होती है, फजर सानी, सुबह सादिक, तब से लेके तुलुए शम्स तक, जब तक सूरज न तुलू हो जाए। 10 तारीख आ जाएगी ना। कह रहे हैं वल वकूफ बिही, यानी बिल मशअर, मशअर में वकूफ करेगा बादल फजर, फजर के बाद। कब तक करेगा? तुलुए शम्स। फिर क्या करेगा मौलाना? वरमियो जमरतिल अक़बा। हाँ मौलाना, रमियो जमरतिल अक़बा। अक़बा कहते हैं बड़े वाला शैतान। अक़बा बड़ा शैतान। वरमियो जमरतिल अक़बा, अक़बा यानी बड़ा शैतान, बड़े शैतान को कंकरी का मारना। सात कंकरी आएगी, इसको पूरी तफसील आएगी इंशाअल्लाह। ये तो अभी शुमार करवा रहे हैं ना आपको कौन कौन से अरकान हैं हज के। वरमियो जमरतिल अक़बा, जमरे अक़बा यानी बड़े वाले शैतान को, सिर्फ बड़े वाले को पत्थर मारेंगे मशअर से जब निकलेंगे तो। फिर क्या करेंगे? सुम्मा ज़बह, फिर ज़बह करेंगे, कुर्बानी देंगे। तो ये कुर्बानी मुस्तहब है कि वाजिब? वाजिब। हज की कुर्बानी वाजिब। सुम्मल हल्क, फिर हल्क करवाएंगे, यानी सर का मुड़ाना। अरबी में नाई को मालूम क्या कहते हैं? हल्लाक, हल्लाक नाई। सुम्मल हल्क, फिर क्या करेगा? सर मुड़ाएगा। और ये सब किस दिन करना है? यौमन नहर, कुर्बानी के दिन। कुर्बानी का दिन कौन सा होता है? 10 ज़िलहिज्जा। 10 ज़िलहिज्जा। और ये सब कहां अंजाम देगा? बेमेना, मैदाने मिना में। ये तीनों काम कहां होंगे? ये जो आखिर के तीनों काम है, रमी जमरतुल अक़बा, सुम्मा ज़बह, सुम्मल हल्क, ये तीनों काम कहां है? मैदाने मिना में। अब मैदाने मिना में ये तीनों काम करने के बाद, सही, उसने जमरे अक़बा को मार लिया, फिर कुर्बानी कर दी, फिर सर मुड़ाया। सर मुड़ा के कहां आ जाएगा? वह तवाफुल हज, खाने काबा में आ जाएगा और हज का तवाफ करेगा। वरकाता हो, फिर 2 रकात तवाफे हज की नमाज पढ़ेगा। हाँ, तवाफे हज 7 बार है ना जनाब? हाँ 7 मरतबा। ये क्या है? अच्छा फकार भाई जुनकिया, जुनकिया के हाँ चाबी चाहिए ना आपको? दरवाजा बंद कर दीजिए। हाँ ये ले जाते हैं। हाँ देखे मौलाना, वसायुहु यानी सायुल हज, व तवाफुल हज, हज का तवाफ, रकाताहु यानी नमाज़े तवाफे हज, वसायुहु
یعنی سعی الحج، پہلے والی جو سعی کی تھی وہ کون سی تھی؟ عمرے کی. یہ کس کی ہوگی؟ حج کی، صفا و مروہ کے درمیان. یعنی ہو کی ضمیر صفا و مروہ کی طرف جا رہی ہے. ہو کی ضمیر صفا و مروہ کی طرف جا رہی ہے. ہو کی ضمیر حج کی طرف جا رہی ہے. سعی الحج، حج کی سعی. اس سے پہلے جو سعی کی تھی وہ کس کی تھی؟ عمرے کی. اب یہ حج کی. وطواف النساء، ہاں مولانا، طواف النساء کرے گا. پھر طواف کرے گا طواف النساء کی نیت سے. طواف الحج کا مطلب کعبے کا طواف کیا اس نے. ہاں، صحیح کا صحیح کی. حج کعبے کا پھر صحیح کرے گا. صحیح نہیں کرے گا، صحیح تو صفا و مروہ کی کرے گا نا. ہاں تو وہی چیز. اور اس کے بعد پھر آ جائے گا خانہ کعبہ میں. خانہ کعبہ میں آ کے کیا کرے گا؟ طواف النساء. یہ طواف النساء دونوں کو کرنا ہے، مرد کو بھی عورت کو بھی. یہ کتنے بار رہتا ہے؟ یہ بھی 7 مرتبہ. مرد اگر کرے گا طواف النساء تب جا کے اس کی زوجہ اس پر حلال ہوگی. عورت اگر کرے گی تب جا کے اس کا شوہر اس پر حلال ہوگا. کنوارا کرے گا تب جا کے وہ شادی کے لیے جائز ہوگی، شادی اس کے لیے جائز ہوگی. طواف النساء کنوارا ہو یا شادی شدہ، عورت ہو یا مرد، سب کو کرنا ہے. ورکعتا ہو، پھر اس کی 2 رکعت نماز بھی پڑھنی ہے تو اس طواف النساء کی. اب یہ دن بھر یہ کام کریں گے آپ. 10 کے دن کتنے کام کریں گے؟ رمی جمر عقبہ، قربانی، سر کا مڈانا، پھر آ جائیں گے خانہ کعبہ میں، میدان مینا میں یہ سب کریں گے. خانہ کعبہ میں آ کے 7 مرتبہ طواف کریں گے حج کا، پھر اس کی 2 رکعت نماز، پھر چلے جائیں گے صفا و مروہ کے درمیان سعی، پھر طواف النساء، ورکعتا اور اس کی 2 رکعتیں نماز. مغرب ہو گئی. سر کا منڈانے کے بعد سیدھا کعبے میں آ جانا ہے. ہاں، سر منڈانے کے بعد میدان مینا سے کہاں جائیں گے؟ خانہ کعبہ میں. طواف کریں گے، 2 رکعت نماز پڑھیں گے، پھر چلے جائیں گے صفا و مروہ پہاڑی پر. صحیح، صفا و مروہ پہاڑی پر جا کے سعی کریں گے. سعی کے بعد پھر آ جائیں گے خانہ کعبہ میں طواف النساء کرنے کے لیے. طواف النساء کر کے کیا کریں گے؟ 2 رکعت نماز. والمبیت، مبیت جانتے ہیں رات کا گزارنا. والمبیتو بمنا، اور رات کہاں گزاریں گے؟ مینا میں. یہ واجب ہے. کب؟ لیلۃ 11 کی رات، والثانی عشر اور 12 کی رات. یعنی آپ رات کہاں گزار رہے ہیں؟ مینا میں. مینا میں واپس آ جائیں گے سارے کام کر کے. رات کہاں گزاریں گے؟ مینا میں. 11 کی رات رہے گی، یعنی 10 کا دن گزرا، رات کہاں؟ مینا میں. دن بھر کا کوئی حکم نہیں ہے. کیا کرنا ہے آپ کو؟ اس میں رمی جمرہ کرنا ہے، آئے گا انشاءاللہ. صحیح. اور کیا کریں گے؟ پھر 12 کی رات بھی جب آئے گی، 11 کا دن گزار کے 12 کی رات آئے گی، اس میں بھی میدان مینا میں رہنا کیا ہے؟ واجب. وَرَمِيُّ الْجِمَارِ الثَّلَاثِ فِي الْيَوْمَيْنِ، اور ان دونوں دنوں میں آپ کیا کریں گے؟ رَمِيُّ الْجِمَارِ الثَّلَاثِ، جو تینوں شیطان ہیں، تینوں پتھر ہیں، ان کو ان 2 دنوں میں کیا ماریں گے؟ پتھر ماریں گے، کنکری ماریں گے تینوں کو. کیسے کیسے ماریں گے، کس کو ماریں گے، وہ سب آئے گا احکام. جی 2 دن میں 3 شیطان کو بس مارنا. نہیں، وہ تو جا کے آج بھی تینوں کو ماری ہے، کل بھی تینوں کو ماری ہے، ایسا ہے. دونوں دن مارنا. دونوں دن مارنا ہے. اور کنکری کیسی ہوگی اس کی بھی شرطیں ہیں. جی کیسے مارنا ہے اس کی بھی شرط ہے. وَرَمِيُّ الْجِمَارِ الثَّلَاثِ، ٹھیک ہے. تینوں پتھروں کو کیا کرے گا؟ کنکری مارے گا. فِي الْيَوْمَيْنِ، 2 دنوں میں. کون سے 2 دن؟ 11 اور 12. اب 12 کی، اب 13 کی رات آئے گی نا. ثُمَّ إِنْ أَقَامَ الثَّالِثَ عَشَرَ، پھر اگر آپ 13 کی رات بھی رکے، رما، تو آپ پر رمی کیا ہو جائے گی؟ واجب. اگر نہیں رکتے نکل آتے ہیں.
مثلا مغرب ہو گئی 12 کو دن میں آپ نے مارا گیا اور کنکری کو مارا پتھروں کو، اور پتھروں کو مار کے اگر میدان مینا سے نکل آئیں گے تو پھر تیسرے دن 13ویں دن آپ پہ واجب نہیں ہے، ورنہ پھر 13ویں دن بھی مارنی، اگر رات آ کے پھر مینا میں رک گئے تو پھر 13ویں دن بھی آپ کو مارنی ہے۔ اب یہ دیکھیے مولانا، یہ پورا حج آپ کا مکمل، وَهَذَا فَرْضٌ، اور یہ واجب ہے، من نعا یعنی جو دور ہو، نعا یعنی بعودا، اور یہ واجب ہے، من نعا جو دور ہو، ان مکتا مکے سے 12 میلن، یہاں پہ میل غائب ہے کہ ہے تمہارے یہاں؟ اوپر لکھا ہوا ہے 12 میل، ہاں اوپر لکھا ہے 12 میلن 12 میل، فما زیادہ یا اس سے زیادہ، من کل جانب ہر جانب سے، تو 12 میل سے ہم لوگ زیادہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو یہ سب کس قدر واجب ہوگا؟ ہمارے اوپر۔ تو اتنا سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا کہ ارکان حج کیا کیا ہیں؟ فہیم صاحب واضح؟ جی جناب واضح ہے۔ ہاں کلثوم؟ مگر یہ نہیں سمجھ میں آیا، یہ 13ویں رات کو رکے گا ہاں تو پھر کنکری مارے گا؟ ہاں 13 کے دن مارے گا، جیسے آپ 12 کی مغرب تک مار کے آگے کنکری، جی، اور رات اگر آپ مینا میں گزارتے ہیں تو 13 کو بھی جائیں گے، ورنہ 13 آپ پر پھر واجب نہیں ہے۔ اگر آپ 12 کو نکل آتے ہیں میدان مینا سے، چلے جاتے ہیں ہوٹل اپنے، میدان مینا سے کب نکلیں گے ہم؟ میدان مینا سے رمی جمرات کے بعد آپ فارغ ہیں۔ اچھا، مطلب چاہے جب مار دیں؟ ہاں دن بھر میں صبح سے لے کے مغرب تک جب چاہیں آپ مار دیں، مار کے نکل آئے، اس کا کوئی شرط نہیں ہے؟ نہیں آئے گا، اس کے پورے تفصیلی احکام آئیں گے انشاءاللہ۔ ارے بہت مزہ آئے گا آپ کو، پریشان نہ ہو، بہت آرام سے میں بھی چلوں گا، اور یہ میرے خیال سے میرا دوسرا یا تیسرا تجربہ ہے کتاب الحج پڑھانے کا، تیسرا۔ ہاں 11 اور 12 کے درمیان جو مارے گا شیطانوں کو پتھر، ہاں پورے دن مارے گا؟ پورے دن نہیں یار، ایک مرتبہ دن بھر میں کبھی بھی جائے مار کے چلا ہے، ایسا ہے۔ پورے دن آپ ہی ماریں گے تو باقی کیا کریں گے؟ کسی اور کو بھی موقع سات کنکری، 3 کنکری، 7 کنکری، 7 کنکری آئے گی انشاءاللہ، سب کام 7 کرتا ہے، کر رہا ہے۔ 7 آئے گی، ان کا سائز پورا، کنکری کے ایک باب آئے گا، کیوں پریشان ہے، ایک فصل ہے پوری کنکریوں کے بارے میں، کنکری کیسی ہو، اچھا ٹھیک ہے، اور کتنا سائز کیسا ہونا چاہیے، بکر ہونی چاہیے، بکر معلوم کیا بکر یعنی اس کو یوز نہ کیا ہو کسی نے، یعنی کسی کی ماری ہوئی نہ اٹھا کے لے آئے بٹور کے، اور کہاں سے لیں گے؟ وہ میدان مینا سے لیں گے۔ میدان مینا میں اتنی کنکریاں ہیں؟ ارے ہے نا۔ ہاں تو سکینہ آپ کو واضح ہوا؟ بلے آگا، بہت خوب۔ انوری آپ کو؟ ہاں نہ سمجھ میں آئے تو بتائیے گا، اسی لیے بہت آرام سے چلا ہوں تاکہ کلیئر ہو، ایک چیز واضح رہے ہمارے پاس، چونکہ ایسا ہے نا کہ روزمرہ کی چیز تو ہے نہیں نماز ہمارے لیے جیسے روز پڑھنی ہے، یہ حج ہے جو کبھی زندگی میں ہوتا ہے، تو انشاءاللہ اس کو بہت قاعدے سے ہم لوگ پڑھیں گے، والحمدللہ عرفے سے شروع ہوگا جناب۔